بات کی بے قدری کرتے ہیں وہ ہے مقدسوں کی رفاقت. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مقدسوں کی رفاقت کو ناچیز جانتے ہیں، لیکن خدا کی قادر میرے سارے محترم پالی شہباز برکت یہ کہتے ہیں کہ اگر مقدسوں کی رفاقت اہم نہ ہوتی تو آج من سے بھرا ہوا مرتبان عہد کے صندوق میں نہ ہوتا. مقدسوں کی رفاقت اس قدر اہم ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جب ہم رسولوں کے عقیدوں میں پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں میں ایمان رکھتی ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا مقدسوں کی رفاقت پر. مقدسوں کی رفاقت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، اور آج ہم خدا کے خادموں کو بطور خدا کا خادم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ خدا کے خادموں کی بدولت ہی، خدا کے مقدسوں کی رفاقت کی بدولت ہی بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ 400 سال کی غلامی سے نجات پاتی ہے. خدا نے اپنے خادم موسیٰ کی بدولت اسرائیلی قوم کو 400 سال کی غلامی سے نجات دلوائی. 40 سال موسیٰ کی موجودگی میں بیابان میں ان کی نگہبانی، ان کی حفاظت کی، اور اس کے بعد اپنے خادم یشوع کی بدولت انہیں ملک کنعان میں فتح یابی بخشی ہے. خدا کے خادموں کی بدولت جب خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیاں برپا کرتا ہے، خدا ہمیں ہماری قدورتوں سے نجات دلواتا ہے، ہمارے بتوں کو، گھمنڈ کے بتوں کو، قدورتوں کے بتوں کو، ابلیسی قوتوں سے ہمیں نجات دلواتا ہے، ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی برپا کرتا ہے. تو ہمیں اس مثبت تبدیلی کو، خدا کے کلام کو، خدا کے خادموں کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کے کلام پر اور اس کے مقدسوں کی رفاقت کو اہم جاننے کی ضرورت ہے. خدا کے مقدسوں کو، خدا کے مقدسوں کے طور پر خدا کے کلام کو بطور خدا کے خادم کے طور پر خدا کے کلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی زندگی میں خدا کے خادموں کو لائیں، خدا کے خادموں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ان کے پاس لائیں، ان سے خدا کا کلام سیکھنے کا انہیں موقع دیں. تبھی جو ہے ہم خداوند کی بدولت جو ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیاں برپا ہوتی ہیں ان پر قائم رہ سکیں گے. اور تیسری چیز ہے خدا کا اختیار. جب خدا اپنے خادموں کی بدولت ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیاں برپا کرتا ہے تو ہمیں خدا کے اختیار کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے اختیار کے سامنے میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں. خدا کے اختیار کے سامنے میرا اور آپ کی پریشانیاں کیا ہیں؟ وہ خدا کا اختیار جو ہماری زندگی پر غالب ہے، وہ خدا کا اختیار جس کی بدولت یریحو جیسے فسیدہ شہر ڈھیر ہو جاتے ہیں، وہ خدا کا اختیار جس کی بدولت اندھے دیکھتے، گونگے بولتے، لنگڑے چلتے ہیں، وہ خدا کا کلام، وہ خدا کا اختیار جس کی بدولت ہماری نجات قائم ہوتی ہے. ہمیں اس خدا کے اختیار کو خود پہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کے عہد کے صندوق کو، خدا کے کلام کو، خدا کے اختیار کو، خدا کے خادموں کو اپنے دلوں میں، اپنی زندگی پر قائم کرنے کی ضرورت ہے. جب خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی برپا کرتا ہے تو ہمیں خدا کے کلام کو قبول کرنے کی، خدا کے اختیار کو اپنی زندگی پر اتم درجہ دینے کی ضرورت ہے. جب ہم مرکز کی انجیل اس کے 5ویں باب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو کہ بدروحوں اور لشکروں سے گھرا ہے. وہ شخص دن رات قبروں میں گزارتا ہے، برہنہ حالت میں ہے. لوگ اس پر قابو پانے کے لیے اسے زنجیروں میں جکڑتے ہیں، اس کو بیڑیوں میں جکڑتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان زنجیروں، ان بیڑیوں کو توڑ ڈالتا ہے. غرض کے ہر لحاظ سے اس پر قابو پانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو پتھروں سے زخمی کرتا ہے، وہ برہنہ حالت میں قبروں میں پھرتا ہے. اس کا کوئی شخص قابو نہیں پا سکا. لیکن جب خدا کا بیٹا غلام یسوع مسیح جو ہے اس علاقے میں سے گزرتا ہے تو وہ مسیح کو دور سے دیکھ کر چلانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا کے بیٹے، تم وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کیوں آ گیا؟ اور جب مسیح سے پوچھتا کہ تم کون ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم لشکر ہیں کیونکہ ہم بہت سے ہیں. پھر جب مسیح اس کی اس حالت کو دیکھتا ہے، اس برہنہ حالت کو، اس کے زخموں کو، اس کی اس لاچاری کو، تو مسیح جو ہے اس پر ترس کھا کر اسے اس حالت سے نجات بخشتا ہے. مسیح اس پر رحم کرتا ہے. مسیح نے اس کی زندگی میں کام کیا ہے، اس کی زندگی میں رہائی کا کام ہوا ہے، اس کی زندگی میں بحالی کا کام ہے، اس کی زندگی میں اسے بیڑیوں سے نجات ملی ہے، اسے ہر قسم کے دکھوں سے نجات ملی ہے. اسے برہنہ حالتیں جو ہیں مسیح نے اس سے برہنہ حالتیں اسے دور کر دی ہیں، اسے کپڑے پہنا ہے، اسے عزت بخشی ہے. لیکن اس کے باوجود اس شخص کی زندگی میں کام ہوا ہے. اس شخص کو ہر طرح کی مسئلوں سے رہائی بخشی گئی ہے، زخموں سے رہائی بخشی گئی ہے، زنجیروں سے رہائی بخشی گئی ہے، بدروحوں سے رہائی بخشی ہے. اس کے بعد اس علاقے والوں کا کیا رویہ ہے؟ بجائے اس کے کہ وہ خدا کے کلام کو قبول کریں، بجائے اس کے کہ وہ مسیح کو قبول کریں، اسے اپنے دلوں میں، اپنے ذہن و سوچوں خیالوں میں، اپنے گھروں میں اتاریں، وہ مسیح کو اس علاقے سے دور چلے جانے کا کہہ دیتے ہیں.
अशदूदियों जैसे ही, जब अशदूदियों को पता चल गया है कि उनका बादशाह, उनका जो दजून है, उनका जो देवता है, वो खुदा के कलाम के सामने ठहर नहीं सका, खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम करके उन्हें इस हकीकत, उनकी ज़िंदगी में उन्हें इस चीज़ का एहसास दिला दिया है कि वो जिस देवता को पूजते हैं वो इस काबिल नहीं कि पूजा जाए। खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम किया है, लेकिन फिर भी वो खुदा के काम को मानने के लिए तैयार नहीं, उस मस्त तब्दीली को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह अशदूदियों ने मंदिर में से अहद के संदूक को निकाला है, उसी तरह इस इलाके के लोगों का रवैया ये भी है कि उन्होंने खुदा मसीह यीशु को अपने इलाके से दूर कर दिया है। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। हमें जरूरत है ये सोचें, ये जानें, इस बात पर गौर करें कि कहीं हमारा रवैया उन अशदूदियों जैसा तो नहीं, कि कहीं हमारा रवैया उन इसराइलियों जैसा तो नहीं जो बार बार खुदा की नाफरमानी करते हैं, उसके जुड़ झुकते हैं, खुदा अपना खालिद बर्पा करते हैं, वो नाफरमानी पे दोहराते हैं। कि हमारी जिंदगी भी उस यकसा चक्कर में अटकी हुई नजर तो नहीं आती। हमें खुद पर गौर करने की जरूरत है, कहीं हमारा हाल भी उस इलाके के लोगों जैसा तो नहीं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हम उन्हें प्रायोरिटाइज नहीं करते। जरूरत थी कि दजून की बजाय अशदूदी जो है वो खुदा के कहते संदूक को कबूल करते हैं। जरूरत थी कि वो इलाके के लोग खुदा मसीह को अपनी जिंदगी में, अपने घरों में, अपने दिलों में उतारते हैं। जरूरत थी कि इसराइलियों के जिस तरह जिंदगी में काम हुआ है वो खुदा के कलाम को कबूल करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है? उन्होंने दजून की बजाय अहद के संदूक को अपने मंदिर से निकाला है। उन्होंने मसीह को दूर किया है। उन्होंने मसलन तब्दीली पे कायम नहीं रही। आज हम सब के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि अपने आप पर, अपनी जिंदगियों पर गौर करें और ये सोचें कि जब हमारा खुदा अपने खादमों के वसीले हमारी जिंदगी में काम करता है तो आया हम उस तब्दीली को कायम करने पर या उस तब्दीली को कबूल करने के लिए तैयार हैं? जब हमारा खुदा हमारी नफरत के बुतों को तोड़ता है, हमारे घमंड के बुतों को तोड़ता है, अब्लीसी ताकतों से हमें निजात दिलाता है, हमारा खुदा बेबरकतियों को दूर करता है, अब्लीसी कुव्वतों को दूर करता है, अब्लीसी कब्जों को दूर करता है, लानतों को दूर करता है, तो क्या हम उन कब्जों को, उन लानतों को दूर करने के लिए तैयार हैं? जो खुदा ने हमारी जिंदगी में मसलन तब्दीली पैदा की है, उस तब्दीली पे कायम रहने के लिए क्या हम तैयार हैं? हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। और जब हम हमारी